برکتیں عطا فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے شہباز خطابت اور پاکستان کے مشہور و معروف خطیب، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے زندگی میں ایسا بیان نہیں سنا ہو۔ بہت خوبصورت اور دل پذیر انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ میری مراد خطیب اہل سنت شہباز خطابت حضرت مولانا محمد عثمان بیگ ترکی صاحب ہیں، فیصل آباد سے تعلق ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ زوردار نعرہ کے ساتھ فرمائیں، نعرہ تکبیر۔ بھائی بچے کم بولے، بڑے تھوڑے بولے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ حافظ ظہیر صاحب سفر کر کے تشریف لائے ہیں، اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں۔ ہمارے دوست قاری راشد محمود صاحب نے ان کے ساتھ بڑا تعاون بھی کیا، رابطہ بھی رکھا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ منتبی سو محترم مولانا محمد عثمان بیگ ترکی صاحب۔ الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر ومن يطع الرسول فقد أطاع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله انتہائی ادب و احترام سے سارے حضرات مل کے درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، سرزمین لاہور اور گرد و نواح کے غیور مسلمان دوستوں اور ساتھیوں اور بھائیوں، آپ کے علاقہ مکہ کالونی کی اس عظیم الشان جامع مسجد الفتح میں مخدوم العلماء، محترم المقام جناب قاری محمد غفران صاحب اور ان کے دیگر خلوص رفقائے کرام کی محبت بھری دعوت پر آج کے اس بابرکت پروگرام میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پروگرام کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ نبی تو اللہ نے 1,24,000 کم و بیش دنیا میں بھیجے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر کائنات میں مبعوث فرمائے گئے، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ جب اشتہار پہ سیرت النبی لکھا ہوا ہوتا ہے تو 1,24,000 میں سے کس نبی کے بارے میں خیال آتا ہے؟ اتنے سارے انبیاء سب اللہ کے نبی، رسول، پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے، لیکن جب ہم اشتہار پہ سیرت النبی لکھتے ہیں تو صرف ایک ہستی کا خیال دل میں آتا ہے، جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ ہم کلمہ ان کا پڑھتے ہیں، تو جب ہم پروگرام رکھیں گے، ہم اشتہار بنوائیں گے، ہم عنوان رکھیں گے، ہم جلسہ کریں گے، تو مطلب وہی نبی ہوں گے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھی کائنات میں بھیجے ہیں، ان کی سیرت، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کا تعارف اگر کائنات میں صحیح طور پر کوئی موجود ہے تو صرف اور صرف اتنا جتنا کہ اللہ کے قرآن میں بتا دیا، یعنی جن کا تذکرہ قرآن مجید نے جتنا کر دیا اتنی ان کی سیرت، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا تعارف محفوظ ہو گیا۔ کئی مقامات میں تو ایسے ہوا کہ خلاق عالم کو کنفیوژن دور کرنی پڑی لوگوں کی، کہ ایک طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتا ہے، پیار کا اظہار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس محبت میں آ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ تو خلاق عالم کو قرآن مجید کے ذریعے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی حقیقت بیان کر کے بتانا پڑی کہ جو تم کہتے ہو اس کو عیسیٰ نہیں کہتے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو قرآن بتا رہا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ عیسیٰ تو وہ ہیں جن کی عظمت
थामे तो दुनिया ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है कि नजाशी बादशाह के दरबार में जब सैयदना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ सूरह मरियम की तिलावत की शक्ल में पेश किया है तो नजाशी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाता है। वो कहते हैं जो कुछ हम सुनते आए हैं ये सब कुछ गलत है, जो मोहम्मद मुस्तफा के सीने पे उतरा है ईसा अलैहिस्सलाम का असली तारुफ भी यही है, असली सीरत भी यही है। तो अब जो कुरान मोहम्मद मुस्तफा के कल्बे अतहर में उतरा है वो कलाम सिर्फ हुजूर की सीरत का ही नहीं बाकी अंबिया की सीरत का भी मुहाफिज है, लेकिन बाकियों का तज़किरा इख्तिसार के साथ मुख्तसर थोड़ा थोड़ा मुनासिब ज़रूरी और बाकी का अव्वल से लेके आखिर तक सारा कुरान मेरे मुस्तफा की शान बयान करता है। तवज्जो है आप? सीरत किसे कहते हैं? मेरे मुस्तफा की अदाओं को सीरत कहते हैं, पैगंबर की गुफ्तगू को सीरत कहते हैं, नबुव्वत के किरदार को सीरत कहते हैं, अखलाक व आमाल को सीरत कहते हैं, हुजूर के मुस्कुराने को सीरत कहते हैं, रसूलुल्लाह की आंख में आने वाले आंसू को सीरत कहते हैं, पैगंबर की मुआशरत को सीरत कहते हैं, मेरे आका की खलवत व जलवत को सीरत कहते हैं, मेरे नबी की इबादत और रियाजत को सीरत कहते हैं, मेरे पैगंबर के नबुव्वत से पहले के दौर को और बाद के दौर की तमाम बातों को सीरत कहते हैं, मेरे पैगंबर की विरादत से लेकर वफात तक और वफात से लेकर कल क़यामत के दिन शिफाअत करने तक के तमाम अहवाल को सीरत कहते हैं। ये तो सीरत मुस्तफा है। सहाबा इकराम ने ख्याल पैदा हुआ कि अगर कोई बंदा हवाला पूछ ले हुजूर की सीरत का तो कौन सा रेफरेंस देना है, कौन सा हवाला देना है? तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पे गए हैं और दरवाजा खटखटा के अर्ज़ किया, अम्मा जी एक सवाल ज़हन में पैदा हुआ है, जहान आका की तारीफ करता है, ज़माना आका की मदह सराई करता है, कायनात मोहम्मद मुस्तफा की तारीफ में रब्बुल लिसान है, लेकिन जरा बताइए तो सही कि अगर कोई हवाला पूछ ले कि कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से पढ़ा है, तो हवाला कौन सा देना है? सिद्दीक़ अकबर की लख्त जिगर सैयदा तय्यबा ताहिरा मेरी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जवाब सुनिए। फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, उमर ये सारे का सारा कुरान मोहम्मद मुस्तफा की सीरत का तर्जुमान। एजाज रहमानी ने इसी को अपने अंदाज में कहा है, कहते पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, अज़मत शाह अबरार की कुरान से पूछो, कितना शाह अबरार की सीरत पे अमल हो, ये बात जरा अपने ही ईमान से पूछो, सरकार तो आलम की इताअत का सलीका सिद्दीक़ उमर है दरो उस्मान। कुरान सीरत मुस्तफा का तर्जुमान है। किसी उनके उम्मतियों के पास मौजूद नहीं है जितनी तफसील के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों के पास मौजूद है। हुजूर की सीरत तो जो कीजिए, मैं हल्की सी मिसाल देता हूँ समझने के लिए। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ चीज़ें ऐसी हैं सीरत के बाद अगर वो बयान ना भी होती, सीरत की किताबों में ना भी लिखी होती, तो कोई बंदा उठ के ये नहीं कह सकता था कि ये आपके नबी की सीरत मुकम्मल नहीं, कोई बंदा इकरार नहीं कर सकता था। लेकिन इसको सहाबा इकराम का बालिहानापन कह सकते हैं, उनकी मोहब्बतों की इंतहा कह सकते हैं, या खल्लाक आलम का बेहतरीन निज़ाम कह सकते हैं सीरत मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अल्लाह ने कायम किया। कि आप सीरत की किताबों में देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा भी बालिहानापन और मोहब्बत और अक़ीदत किसी को हो सकती है कि हमें खुद अपनी ज़ात के बारे में इतनी मालूमात नहीं है जितनी सहाबा को मुस्तफ़ा के बारे में मालूमात तक पहुँचा दी। मिसाल के तौर पर कोई आदमी मुझसे पूछे कि मौलवी साहब 4 साल पहले ईद उल अज़हा पे आपने किस रंग की पगड़ी बांधी थी, मुझे तो नहीं याद।
لیکن ادھر آئیے میں آپ کو حضور کے عاشقوں کا تعارف کروں، سیرت مصطفیٰ کے پہرے داروں کا تعارف کراؤں۔ آج میں اور آپ محمد مصطفیٰ کی سیرت کی جو بے قدری کر رہے ہیں، یہ بے قدری کی انتہا ہے۔ ذرا سوچا کیجیے یہ سیرت ہم تک جو پہنچی ہے، صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن قربان کر کے مصطفیٰ کی سیرت و سنت کے نقوش اس امت تک پہنچائے ہیں۔ ایک مثال دینے لگا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، آپ کو ایک بکری کی ضرورت تھی، آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ بکری کتنے کی ہے، اس نے حضور کو بتایا کہ یہ اتنے کی، آپ نے اس سے بھاؤ تاؤ کیا، سودا ہو گیا، بکری خرید لی۔ توجہ ہے آپ کی؟ بازار گئے، بکری خرید لی، بات آئی نہیں ہو جانی چاہیے، لیکن یہ کیا، سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار گئے تو کون سے بازار میں گئے تھے؟ جب بکری خریدی تو کس سے خریدی؟ جس سے خریدی کتنے میں خریدی؟ جو بکری خریدی تھی اس کا رنگ کیا تھا؟ جب اس کو گھر لے کے آئے تو وہ چارے میں کیا کھاتی تھی؟ اس کے لیے چارہ کون لے کے آتا تھا؟ اس کو چارہ کون کھلاتا تھا؟ پھر وہ بکری حضور کے پاس کتنی دیر رہی؟ پھر اس کے بعد اس کا مقدر کیا بنا؟ کیا حضور نے کسی کو ہدیہ کر دی تو کس کو کی؟ اگر ہدیہ نہیں کی، بیچ دی تو کس کو بیچی؟ کتنے میں بیچی؟ کیوں بیچی؟ اگر بیچی بھی نہیں، ذبح کر دی تو ذبح کی تو کیوں کی؟ کس لیے کی؟ اور جب ذبح کی کس موقع پہ کی؟ اور چھری کس نے چلائی؟ اس کے بعد کھال کس نے اتاری؟ پھر اس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کی دستی کا گوشت کس نے کھایا؟ اس کی ران کا گوشت کسے کھلایا گیا؟ اس کا جو سالن بنا، اس کی جو دعوت ہوئی، اس میں کون کون شریک تھے؟ کس کے گھر میں کتنا بھیجا؟ کس کے گھر میں کتنا بھیجا؟ اب یہ کیا عجیب منظر ہے، ایک بکری کی بات ہو رہی ہے، میں نے کہا کمال نہیں ہو گیا، بات تو بکری کی تھی لیکن خریدی کہاں سے، آئی کہاں پہ، رہی کہاں پہ، کھایا کیا، ذبح کیسے ہوئی، پھر اس کا گوشت کس نے استعمال کیا؟ حتیٰ کہ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ گوشت کا کون سا حصہ بھون کے کھایا گیا، کون سا حصہ شوربے والا بنایا گیا، ساری تفصیلات بتا دی گئی۔ میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کو نہیں پتا، جب یہ بازار میں بکنے کے لیے آئی تھی اس وقت یہ عام سی بکری تھی، جب مصطفیٰ نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیے اب یہ بکری نہیں رہی، اب مصطفیٰ کی سیرت کا فرق بن گئی ہے، پیغمبر کی سیرت کی کتاب کا حصہ بن گئی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، خلاق عالم نے اپنے پورے قرآن میں یہی تو سمجھایا ہے، یہی تو سکھایا ہے کہ چادر کسی پیر پہ آئے تو وہ چادر ہوتی ہے، علامہ صاحب کے کندھے پہ آئے تو چادر ہوتی ہے، پیر صاحب کے بدن پہ آئے تو چادر ہوتی ہے، شیخ الحدیث کے بستر پہ آئے تو چادر ہوتی ہے، لیکن رب کبریا کی قسم جب وہ چادر محمد مصطفیٰ کے وجود پہ آ جاتی ہے وہ چادر نہیں رہتی، یا ایھا المدثر کہہ کے قرآن کی آیت بن جاتی ہے، سیرت کا فرق بن جاتی ہے۔ میرے نبی کی طرف جس چیز نے نسبت حاصل کر لی، خالق کائنات نے اس چیز کے نام کو بھی اونچا کر دیا، اس کے مقام کو بھی اونچا کر دیا۔ ارے تکبیر، ارے تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مولانا محمد عثمان بیگ فروغی صاحب۔ توجہ، سیرت مصطفیٰ مضبوط ترین حوالوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، کوئی آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے بھی، کیسے پتا چلا آپ کو کہ آپ کے نبی بہت خوبصورت تھے؟ کہاں سے معلوم ہوا آپ کو؟ آپ کے نبی کی زلفوں میں چاند سے زیادہ چمک تھی، کس نے بتایا آپ کو کہ ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج تھا؟ کہاں سے پتا آپ کو چلا کہ وہ جن راہوں سے گزرتے تھے وہ رستے مہکنے لگتے تھے؟ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا
مسکراتے تھے تو لبوں سے پھول جھڑتے تھے. کس نے بتایا آپ کو؟ وہ مسکراتے تھے تو چمک ظاہر ہوتی تھی. کس نے بتایا آپ کو؟ ان کے پسینے میں جنت سے زیادہ اعلیٰ خوشبو پائی جاتی تھی. کس نے بتایا آپ کو؟ ان کا لباس معطر و منبر ہوتا تھا. کس نے بتایا آپ کو؟ ان کی چاند ڈھال اور کردار و گفتار بڑا اعلیٰ تھا. کس نے بتایا آپ کو کہ ان کی زبان میں اعلیٰ درجے کی صداقت پائی جاتی تھی؟ کیا جواب دو گے؟ میں آج آپ کو جواب سکھا کے جا رہا ہوں. قبلے باندھ دینا، ساری زندگی کے لیے یاد کر لینا. کوئی آپ سے پوچھے سیرت کے لیے آپ کے پاس حوالہ کیا ہے، کہاں سے لیا آپ نے حضور کی سیرت، کیسے پتہ چلا آپ کو، تو اس کو کہنا سنو بھائی ہمارے پاس حضور کی سیرت کے صرف 2 حوالے، ہمارے پاس سیرت مصطفیٰ کے صرف 2 حوالے، تیسرا ہم مانتے کوئی نہیں، تیسرا حوالہ کوئی ہم مانتے نہیں. وہ کون سے 2 حوالے؟ کس نے بتایا آپ کو حضور کیسے تھے؟ انہوں نے کہا 2 ہی ہستیاں، یا بنانے والے نے بتایا یا حالت ایمان میں دیکھنے والے نے بتایا. تیسری مخلوق کوئی نہیں ہے کہ جس کی بات پہ اعتبار کیا جا سکے. ہاں ان سے سن کے آگے جو بات کرے بسم اللہ. لیکن ان 2 بنیادوں سے ہٹ کر پیغمبر کی سیرت کا بیان معتبر نہیں. 2 ہی ہستیوں کا بیان معتبر ہے. ایک وہ جس نے بنایا ہے، دوسرے وہ جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا ہے. جس نے بنایا ہے اسے خدا کہتے ہیں، جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا ہے انہیں اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے بنایا اس نے بنا کے خود ہی بتایا. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے بناتا کوئی ہے پوچھتا کسی سے. یہ علیحدہ ہی مسئلہ ہے. چیز کسی کی ہوتی ہے دوسروں سے پوچھتے ہیں زندہ باد کے مرد آباد. حضرت مولانا قاری محمد علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عجیب منظر ہے کہ اپنی عزت لوگوں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ چیز میری ہے تو میں کہوں گی کمال ہے الحمدللہ بہترین زبردست، لیکن نہیں چیز میری ہے دوسرے سے پوچھتے یار کہ میں نے لباس پہنا اچھا لگا ہے، اگر وہ کہے اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہے کمال ہے تو کمال ہے، وہ کہے کسی کھاتے میں نہیں تو کسی کھاتے میں نہیں. اگر کسی نے تعریف کر دی تو بہت اچھا، نہیں تعریف کی تو ختم. تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ زندہ باد بھی لوگوں کے ہاتھ میں، مردہ باد بھی لوگوں کے ہاتھ میں. تو اب ہم نے لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے سب کچھ کہ تم اگر کہو گے زندہ باد تو ہم زندہ باد، تم کہو گے مردہ باد تو ہم مردہ باد. اللہ فرماتے ہیں ٹھہرو، میں نے اپنا نبی تمہارے ہاتھ میں نہیں دینا، اپنے نبی کی عزت تمہارے ہاتھ میں نہیں دینی. میرا نبی تمہاری ووٹوں سے نبی نہیں بنا، تمہاری رائے شماری سے نبی نہیں بنا. میرے نبی کو نبوت تمہارے کہنے پہ نہیں دی گئی بلکہ اللہ نے انتخاب کر کے دی ہے. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا. تو جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، تو جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. یہ تو اس کا انتخاب ہے کہ اس خالق نے چن کے محمد مصطفیٰ کو درِ یتیم بنا دیا ہے. مکے والوں نے یتیم سمجھا، میرے رب نے درِ یتیم بنا دیا. مکے والوں نے عبد المطلب کا پوتا سمجھا، خالق نے اپنا محبوب بنا دیا. مکے والوں نے غریب گھر کا مرد سمجھا، اللہ نے عرش و اللہ پہ بلا کے عظمتوں میں اعلیٰ بنا دیا. وہ مکے والوں نے سمجھا کھلونوں سے محروم ہے، میرے محبوب نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے محمد مصطفیٰ کا کھلونا بنا دیا. میرے دوستو آمنہ کے لال کی عزت و عظمت کا ذمہ تو میرے رب نے لیا نا. تو میرے رب نے اتنا اونچا، اتنا بلند و بالا، اتنا اکبر اعلیٰ کیا ہے کہ کائنات کی ساری عظمتیں لا کر مصطفیٰ کے دامن میں ڈال کے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوبہ اگر کوئی پوچھے نا کہ رب نو تیرے نال کتنا پیار ہے، انہوں دس دے کہ میرے رب نے میرے اتے اپنی نعمتاں دی اخیر کر چھوڑی، انتہا کر دی ہے اپنی نعمتوں کی. اتممت علیکم نعمتی. ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کسی چیز کے نعمت ہونے کے بارے میں معلوم کرنا ہونا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے کہ نہیں ہے، تو حضرت فرماتے تھے وہ دامن مصطفیٰ میں دیکھ لو، اگر ہے تو نعمت ہے۔ جو چیز حضور کے دامن میں موجود ہے اگر وہ حضور کے پاس ہے تو نعمت ہے، اور اگر وہ حضور کے دامن میں نہیں ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، نعمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نعمت میرے رب نے مصطفیٰ کو لکو کے رکھی ہوئی ہے۔ ساری نعمتیں مصطفیٰ کے لیے، ساری کائنات کی عظمت مصطفیٰ کے لیے، اور رب کہہ رہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، میرے محبوب میں نے آپ پہ اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی۔ اب میں اس طرح سے دو ہی حوالے سیرت کے، یا تو وہ بتائے گا جس نے بنایا ہے، جس نے بنایا اسے کیا کہتے ہیں؟ تشریف لے آئے ہیں عثمان علی صاحب، ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ کو سنائیں گے، بہترین صاحب سر ازیاں بے سرے، وہ سر والے ہیں، ازیاں گور والے، سر والے کو اپنا فن ہوتا ہے، گور والے۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں تھوڑے وقت میں انشاءاللہ، محمد طویل سفر کر کے ہم تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ دو حوالے ہیں، یا بنانے والا بتائے گا یا حالت ایمان میں دیکھنے والے۔ بنانے والا کون ہے بھائی؟ خدا۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ سارے لوگ۔ اجے خان صاحب نے یہ نوٹس نہیں لیا، سبحان اللہ کہیں تو بھی نوٹس نہیں لیا، صحابہ کہیں تو بھی نوٹس نہیں لیا، فی الحال اللہ کرے نہ ہی پہ نظر کرم اس پاسے ہدایت بھی پابندی لگی ہوئی، وہ جڑے تبدیلی والے لبتے ہی نہیں کسی پاسے، جو تبدیلی کا مطلب پتہ چلے ہوں نہیں لبتے، پہلے انہوں نے تبدیلی کیوں نہیں دینی، انہوں نے پتہ لگا تبدیلی کا مطلب ہے روزانہ ریٹاں تبدیلی، ہوں نہیں بولتے۔ چلو اللہ انہوں نے خوش رکھے۔ میں اس کر رہا تھا کہ جنہوں نے بنایا وہ خدا، جنہوں نے دیکھا وہ مصطفیٰ، بنانے والے نے بنا کر بتایا تو قرآن بن گیا، دیکھنے والوں نے دیکھ کر بتایا تو سیرت مصطفیٰ بن گئی، بنانے والے نے بنا کے بتایا تو شک کوئی نہیں، دیکھنے والوں نے دیکھ کے بتایا تو شک کوئی نہیں، عرش سے خدا بولے تو خدا کی بات پہ شک نہیں، فرش پہ صحابہ بولے صحابہ کی بات پہ شک کوئی نہیں۔ سیرت مصطفیٰ کے باب میں خدا نے کہا والضحیٰ، ہم نے مان لیا، خدا نے کہا واللیل اذا سجا، ہم نے مان لیا، خدا نے کہا الم نشرح، ہم نے مان لیا، خدا نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے مان لیا، اس نے کہا یاسین مان لیا، طٰہٰ مان لیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مان لیا، اللہ کے پیغمبر کو اعلیٰ بنا کر یا ایھا المدثر کہا، مان لیا، مزمل کہا، مان لیا، میرے پیغمبر کو یا ایھا النبی کہا، مان لیا، شاہدن کہا، مان لیا، مبشرن کہا، مان لیا، بشیرن کہا، مان لیا، نذیرن کہا، مان لیا، سراجن منیرہ کہا، مان لیا، اللہ بتاتے گئے، ہم مانتے گئے، جب باری آئی ہے صحابہ کی، صادق کہا، مان لیا، امین کہا، مان لیا، خوشبوؤں والا کہا، مان لیا، ہادی کہا، مان لیا، رہبر کہا، مان لیا، مقتدی کہا، مان لیا، پیشوا کہا، مان لیا، جان سے پیارا کہا، تو مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ یہ الگ بات ہے، کسی نے زبانی مانے اور کسی نے دل سے مانا۔ ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے، تھوڑا تھوڑا ٹیوننگ کر لینی چاہیے ساتھ ساتھ اپنی، ایکڑا کہ تو ہو کرانی ہو جانی چاہیے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اگر ترجمہ ہی کرا لو میں بتا کسی کو لو، کسی سے پوچھ ہی لے کہ حضرت صاحب غلامی کا مطلب کیا ہے؟ غلامی رسول میں
موت بھی قبول ہے۔ میں نے کہا حضور سے پیار ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ پتہ سمجھو کہ یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، نہیں، کل ایمان محبت مصطفیٰ ہے، ایمان کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے۔ حضور سے پیار نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں بھی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، پھر پلے رہتا کچھ نہیں، بچتا کچھ نہیں۔ تو میں اختلاف کا نعرہ تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے کہا ترجمہ کراؤ کسی سے، غلامی کسے کہتے ہیں؟ اب تو نظام نہیں چلتا نا غلامی والا، زمانہ جاہلیت میں چلتا تھا۔ غلام اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کوئی مالک خرید کے لے آئے، اس کے بعد پھر اس کو کہے کہ تم نے ایک روٹی کھانی ہے تو اس نے ایک کھانی ہے، اس کو کہو تم نے دو کھانی ہے تو اس نے دو کھانی ہے، اس کو کہو تم نے تین کھانی ہے تو تین کھانی ہے۔ وہ کہے رات کو کام کرنا ہے تو رات کو کرنا ہے، وہ کہ دن کو کرنا ہے تو دن میں کرنا ہے، سردی میں کھڑے ہونا ہے تو سردی میں ہونا ہے، گرمی میں کھڑے ہونا ہے گرمی میں ہونا ہے۔ وہ کہ سارا کما کے مجھے لا کے دینا ہے تو مجھے لا کے دینا ہے۔ وہ کہ خبردار شادی نہیں کرنی، تو کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں کرنی۔ جو مالک نے کہنا ہے وہ ماننا ہے، اسے کہتے ہیں غلامی۔ تو آپ کہتے ہیں غلامی رسول میں، تو غلامی رسول تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب اپنی مرضی ختم، مصطفیٰ کی مرضی شروع۔ غلامی تو کہتے ہیں اسے جب اپنی مرضی کا وجود ختم ہو جائے، جب یہ طے کر لیا جائے کہ آقا زندگی میری ہوگی، گزاروں گا آپ کے طریقے پہ، آنکھیں میری ہوگی، دیکھوں گا آپ کے طریقے پہ، زبان میری ہوگی، بولے گی آپ کی تعلیمات کے مطابق، کان میرے ہوں گے، سنیں گے وہ جو آپ نے اجازت دی ہے، قدم میرے ہوں گے، چل پہ وہاں جائیں گے جہاں پہ آپ نے جانے کی اجازت دی ہے۔ آقا دل میرا ہوگا، پیار تیرا ہوگا، یہ دل والا گلدان میرا ہوگا، اس میں پھول آپ کی محبت کے سجے ہوں گے۔ وہاں سے غلامی شروع ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں موت بھی، جی بولو ذرا ترجمہ کریے نا، موت بھی، موت چلو بچوں کٹ دینے بعد اتنے بڑھنے، قبول ہے دا مطلب اندر جنہوں کا بیاہ ہوا ہے انہوں کو بڑی چنگی طرح کیوں قبول ہے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب رجسٹر سامنے رکھ کے کہتے ہیں ہاں بھائی فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر کے دو گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمدیہ علیہ صاحب السلام کے مطابق آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر رہا ہوں، قبول ہے۔ جڑے دے بیچارے نے کنی والی مولوی کو وظیفہ پوچھا ہوئے وہ تو پھٹ دے نہیں کہہ دیتا قبول۔ جڑا بیچارے نے نفل پڑھ کے بیاہ کرایا، تویز لے کے بیاہ کرایا، یہ کڑی لینی ہے یہ کڑی لینی ہے یہ کڑی لینی، جڑے بیچارے نے تسبیح پڑھ کسا چڑی قریب میں انہیں تو کہنا یہ قبول ہے، لیکن کہ یہ جو بھی اندر بیچارے مولوی انہوں نے پوچھتا قبول ہے تو دوسرا بندہ کرنے چاہتا ہے یہ بھی موقع ہے مکر گیا یہ ہے کہ ہم کو لگا یہ تو عمر کے اندر دستخط ہو لگے۔ قبول ہے کا مطلب سمجھتے ہو؟ قبول کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے مان لیا، تسلیم کر لیا، یقین کر لیا، سر تسلیم خم کر دیا، قبول ہے۔ کسی سے سودا ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتے ہیں، معاہدہ ہوتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں تو قبول ہے، انگلش میں اوکے کہہ دیتے ہیں تو قبول ہے، یس کہہ دیتے ہیں تو قبول ہے، گردن سے کر کے ہلا دیتے ہیں تو قبول ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے کہا موت آخری سٹیج کو کہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، آمنہ کے لال کو دھوکہ دے رہے ہو، دھوکہ تو کسی عام آدمی کو دیا جائے تو بہت غلط ہوا کرتے ہیں، دھوکہ تو کوئی اپنی بھائی کو دے تو انتہائی معیوب ہوتے، اپنے دوست کو دے اس سے بھی بری بات ہے، اپنے باپ کو دے اس سے بھی بری بات ہے، اپنے استاد کو دھوکہ دے اس سے بھی بری بات ہے۔ ذرا سوچے یہ نعرہ لگا کے تم کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ محسن اعظم کو، سید الاولین والآخرین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔
کل قیامت کے دن میرے آقا تجھے پوچھ نہیں سکتے کہ بھائی موت قبول تھی، غلامی رسول میں داڑھی رکھنا تو قبول نہیں تھا، غلامی رسول میں گناہ چھوڑنا تو قبول نہیں ہوا، غلامی رسول میں کبھی زندگی کو سیدھے راستے پہ چلانا تو قبول نہیں ہوا، غلامی رسول میں قرآن کی تلاوت قبول نہیں، غلامی رسول میں مصطفیٰ کی تہذیب و ثقافت قبول نہیں، غلامی رسول میں اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا قبول نہیں، غلامی رسول میں مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھنا قبول نہیں، غلامی رسول میں نام توڑ میں کبھی چھوڑ دینا قبول نہیں، غلامی رسول میں جھوٹ سے توبہ کرنا قبول نہیں، غلامی رسول میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرنے سے توبہ کرنا قبول نہیں، غلامی رسول میں فحاشی عریانی اور بے حیائی کا راستہ چھوڑ دینا تو تجھے قبول نہیں ہوا۔ کس کو دھوکہ دیتا تھا یہ کہہ کے کہ موت بھی قبول ہے؟ اگر تجھے مصطفیٰ کے نام پہ پیغمبر کی غلامی میں مرنا قبول ہے تو جینا قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں مرنا قبول ہے، غلامی رسول میں جینا قبول کیوں نہیں؟ جینا بھی مصطفیٰ کے طریقے میں ہونا چاہیے کہ تو مولوی جی کام ذرا اوکھا ہے، کام ذرا لیکن ایڈا بھی اوکھا نہیں جڑا بھی سمجھ لے اوکھا، یہ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کانگڑی سارے کہتے رحمۃ اللہ علیہ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے کہو، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت بات فرما دو، فرمایا بدعات پہ خرچہ ہوتا ہے، سنت پہ خرچہ نہیں، سنت پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، بدعات پہ خرچہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں، آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وہ پرانے زمانے کی بات ہے، ہم لوگوں کو روکتے تھے نہ لاؤ چٹیاں، نہ لاؤ بتیاں، نہ کرو نہ پکاؤ دے گا ہوں جی وہ لاؤ ایش کرو لگاؤ، ہمیں کیا تمہاری بتیوں سے، تمہاری چٹیوں سے، تمہارے ناروں سے، تمہارے بینروں سے۔ لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ یار اگر تو آپ کو پکا یقین ہے نا کہ نماز پڑھے بغیر، سنت پہ چلے بغیر، رسول اللہ جیسا چہرہ بنائے بغیر، اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ عمل کیے بغیر صرف اور صرف جھڑیوں بتیوں سے میں چلا جاؤں گا جنت میں کے ساتھ، بسم اللہ سامنے تیرے نہ کوئی دشمنی جا چلا جا بھائی۔ اگر تجھے اس بات پہ یقین ہے کہ ایک بتی تے 10 نیکیاں، 2 بتی تے 20 تے تیسری بتی تے 3 سب بسم اللہ بھائی جا، یہ لڑائی والی بات نہیں۔ اگر تجھے یہ ہے کہ دیکھے چمچے کھڑکانے پہ فوراً بخشش ہو جائے گی تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر تو واقعی قبر میں تجھ سے یہ سوال ہوگا کہ بتا بھی میلاد النبی علیہ کیک کٹیا جی کتنے پاؤنڈ کا 10 نہیں تاکہ تیری بخشش کریے، پھر اگر تو یہ بات ہے تو پھر واقعی کاٹا کر دی، میں تجھے نہیں روکوں گا بلکہ مجھے نہیں پایا چل ٹھیک ہے بھی ہم گلے گلے کھا جاتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کریں جو آپ سے ہوتا کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ کی ایجادات ہے نا ان پہ خرچہ ہوتا ہے، بتیاں پیسوں کی آتی ہیں، دیگیں پیسوں سے پکتی ہیں، جھنڈیاں پیسوں سے لگتی ہیں، ڈھول دھماکے پیسوں سے ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی تم کارنامے کرتے ہو سب پہ خرچہ ہوتا ہے، سب سے پیسے لگتے ہیں۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتا کے جاتا ہوں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 300 مرتبہ، کتنا 100 پتہ نہیں کٹا لما مجھے بدل سے 300 مرتبہ کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کہو ذرا کی آواز صلی اللہ، تو یہ بہت ہی پریشانی ہوگی نا کہ جیڑی مرضی مسیح کے مولوی میں جا کے پوچھتے تھے کہ مولوی جی میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرنا جائز ہے تاکہ تسلی ہو جائے نا تاکہ کوئی جڑی کو رہی کھائی کسر ہوگی نکل جائے مولا نو ہوتا ہے مولوی پتہ نہیں ان کی دس دیا بھئی اسی جب سلام علیکم پڑھی جاتے ہیں کہ اتنے جا کے پڑھا اتنے والا دن دیتے اتنے والا اتنے ان کو سمجھ نہیں آتی صلی اللہ علیہ وسلم 3 تسبیحاں، میرا نہیں خیال 10 منٹ لگیں گے، وہ مشکل 8-10 منٹ شاید، تو جس نبی نے آپ کے لیے رات مصلی پہ گزار دی اس کا یہ بھی حق نہیں بنتا کہ 10 منٹ پہ گزار، اس پیغمبر کا یہ بھی حق نہیں بنتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ان کا شکریہ ادا کر دیا کر۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اتنے احسانات ہیں میرے محبوب کے کہ نبی کی انور کبار احسان
کے دوش پر ہے، ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام۔ حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے نبی انور کبار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے۔ امت کے محسن کائنات میں سب سے عرفہ والا، میرے ساتھ پیار کرنے والے، آپ سے پیار کرنے والے، ہمارے لیے راتیں مصلے پہ گزارنے والے، عرش معلیٰ پہ جا کے بھی اپنی امت کو نہ بھولنے والے، عرفات میں یاد رکھنے والے، مینا میں یاد رکھنے والے، سجدوں میں یاد رکھنے والے، دعاؤں میں یاد رکھنے والے، سفر میں یاد رکھنے والے، حج میں یاد رکھنے والے، عمرے میں یاد رکھنے والے، مسجد میں یاد رکھنے والے، مصلی پہ یاد رکھنے والے، اپنے خالق سے 1 to 1 ملاقات میں یاد رکھنے والے۔ ان کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ پڑھے صلی اللہ ہوں جانی چاہیے سارے ملتے صلی اللہ۔ اب بتائیں ایمانداری سے، اگر آپ روزانہ 300 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیں تو پھر اگلے دن سے دودھ 2 کلو کی بجائے 4 کلو لینا پڑے گا، کیوں بڑھاپے اونچی بولو یار، اضافہ کرنا پڑے گا، پہلے 2 کپ چائے کر کے پھر 4 پینے پڑیں گے۔ اور نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا کہ 2-4 کپ چائے پی کے پڑھے جا رہے ہیں، کیوں بھی لگے گی کوئی اس کے اوپر اضافی ایکسٹرا انرجی، یا ہو سکتا ہے بجلی والوں کو پتا چل جائے کہ یہ درود پڑھ رہے ہیں تو 5000 درود ٹیکس ایڈ کر کے بھیج دیں، ایسا ہوگا؟ گیس کا بل زیادہ آ جائے، بولو یار، کسی کو پتا چل جائے گا تو بچہ کر دے گا، وہ پکڑ کے لے جائے گا، وہ ٹیکس لگ جائے گا، کچھ بھی نہیں لگا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بتیوں پہ تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کتنی نیکیاں ملتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرے پاس مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جو بندہ ایک بار محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اللہ نقد 10 رحمتیں اس پہ نازل فرما دے گا، نقد 10 رحمتیں۔ میں تو کبھی کبھی بڑی عجیب بات کہا کرتا ہوں، روضہ انور پہ جب گئے نا تو جب میں داخل ہوا، مولوی جو خطیب ہوتا ہے نا وہ نقطے باز ہوتا ہے، رنگ باز نہیں ہوتا، نقطے باز ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہیں کوئی نئی چیز کوئی نقطہ۔ تو میں جب وہاں پہ روضہ انور کے سامنے جانے لگا تو جو ہی میں انٹر ہوا نا ادھر سے ریاض الجنہ کی طرف سے، تو میں نے دیکھا جنت کا ٹکڑا اور محمد کا روضہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی روضہ انور کی جالیاں فاصلے میں تھی، درود میں نے ابھی جا کے پڑھنا تھا، میرے ذہن میں فوراً خیال آیا واہ محبوبہ سی یا کیسی، کسے کا بقایا نہیں رہنا سوائے ابو بکر، کسی کا بقایا نہیں رہتا سوائے ابو بکر کے، نہ قبل الوفات نہ بعد الوفات، میرے آقا روضے میں آرام فرما ہے، امتی اتنے فاصلے سے گیا ہے، درود و سلام پڑھنے کے لیے وہ آقا کے روضے پہ جاتا بعد میں ہے، اللہ اسے جنت میں داخلہ پہلے دے کے کہتے ہیں تو میرے مصطفیٰ پہ کی احسان کرنا ہے، میں تیرے پہ پہلے ہی احسان کرنا ہے، تو نے درود ابھی پڑھنا ہے، اللہ نے جنت سے داخلہ پہلے دے، جنت میں تیرے قدم پہلے لگ گئے۔ میرے محبوب کا مقام اتنا اونچا ہے، میرے نبی کی شان اتنی بلند ہے، حضرات حضرت شیخ فرماتے ہیں سنت پہ خرچہ نہیں ہوتا، بدعات پہ خرچہ ہوتا ہے، خلاف سنت پہ خرچہ ہوتا ہے، سنت کو چھوڑنے پہ خرچہ ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا کیا ہے بھائی؟ مولویاں نبی کی سنت ہے، جس کی سنت ہے ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ داڑھی رکھنے کے لیے روزانہ نائی کو بلانا پڑے گا؟ ایک بندے نے داڑھی رکھی ہے تو روز نائی سے یار تو آیا نہیں، میں تھوڑی داڑھی رکھی ہے تو آیا کر، میں رکھ کے جایا کر کے دے، کیوں بھائی سوال پیدا نہیں ہوتا، کدے کدے تیل پانی لا لیا پھر گنگا جگہ پھیر لیا بس داڑھی چل رہا ہے خرچہ۔ اور اگر خلاف سنت کرنا پھر روز کے 50-100 روپیے دینے نے تو گل کے ڈھونی ہے، تو کیسے عقل مند ہے؟ رسول اللہ کی سنت کو پامال کرنے پہ خرچہ کرتے ہیں اور مفت میں ثواب مل رہا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، گھر میں کھانا کھاتے ہیں، میں اس کو خلاف سنت نہیں کہتا ہے، جدید طور کے تقاضے ہیں، چلتا ہے جائز درجے میں جائز ہے،
لیکن سنت سے ہٹ کے اللہ کے نبی ڈائننگ پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے. حضور علیہ السلام کھانا کیا کھاتے تھے؟ چٹائی پہ بیٹھ کے چوکڑی مار لی یا ایک کام جو پورا اپنا فولڈ کر لیا زمین پہ بچھا دی تو کھانا کھا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر 8 کرسیاں ایک ڈائننگ ٹیبل لانا ہے تو مفتی آ جاتا ہوگا نا. خان صاحب نے کچھ اسکیم چلائی ہونی ہے, 5 مرغیاں ایک مرغا نال 8 کرسیاں ایک ڈائننگ ٹیبل. ہے کوئی ایسی اسکیم؟ کچھ ہی بولو. پیسوں کیا نہیں ہوتا, پیسوں کیا آتا نا. بیگم صاحب فرمائش کر دے کہ بھئی ہم نیا گھر لے لیا ہے تو کیسی باتیں کر رہے ہیں, مہمان آتے ہیں اتنی دوسرے اچھے مزے کے, تو پھر ڈائننگ ٹیبل بھی تو ہونا چاہیے. لے آئے ڈائننگ ٹیبل. اب ڈائننگ ٹیبل پہ آپ سنت سے ہٹ کے کھا رہے ہیں, ساتھ خرچہ بھی فرما رہے ہیں, اور حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں, تو آپ کو کسی خرچے کی ضرورت نہیں ہے, فرش پہ بیٹھ جائے گا. کورونا SOPs کے تحت خالی فرش پہ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب سنت پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. شادی کی رسومات کے جتنی ادھر ادھر حاشیے لگائے ہیں میرے اور آپ کے, اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کر لو, کوئی خرچہ نہیں ہے, کوئی لینا نہیں, کوئی دینا نہیں, کچھ نہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, نے کہا صاحب شادی بڑی مہنگی ہوگی, فرمایا اٹھتے والے 3 نقطے لاؤ نا تو شادی کر لو. مہنگی ہو گئی ہے تو سستی ہو جائے گی, اوپر کے 3 نقطے اتار دو, شادی کو شادی کر لو, سستی ہو جائے گی. اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ شادی میں جتنا خرچہ کم ہوگا اتنی برکت زیادہ ہوگی. یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ کے نبی کی یہ باتیں سب قبضہ لے لیں گے, تنگ ہو جائیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ارے اللہ کے بندو, کیسی غلامی رسول ہے کہ جس میں نہ رسومات قربان کر سکتے ہو, نہ مفادات چھوڑ سکتے ہو, نہ اپنا طرز زندگی بدل سکتے ہو, نہ اپنے اعمال بدل سکتے ہو, نہ لباس بدل سکتے ہو, نہ تعلیم بدل سکتے ہو, نہ تہذیب و ثقافت بدل سکتے ہو, نہ اپنے گھر کا ماحول بدل سکتے ہو. غلامی رسول کہاں ہے؟ جھوٹ بولتے ہو, اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہو, جناب رسول اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو. جبکہ قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے نہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, نہ مصطفیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. میرے دوستو, موت بھی قبول ہے. ہم زبانی نعرے بڑے لگا لیتے ہیں عملی طور پر, توجہ, نعرہ ہماری ایجاد ہے, لیکن اس پہ عمل محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے کر کے دکھایا. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا, میں بات سمیٹ رہا ہوں. حضور کے صحابہ نے کر کے, یہاں بیٹھ کے بڑا آسان ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. سیدہ سمیہ کے ایک پاؤں کے ساتھ ابو جہل نے ایک اونٹ باندھ دیے, دوسرے پاؤں کے ساتھ دوسرا اونٹ باندھ دیا. اس وقت پوچھا ہے کہ بتا موت قبول ہے یا مصطفیٰ کا تعلق قبول ہے؟ تو اس نے کہا موت قبول ہے, جان جاتی ہے تو چلی جائے, قربان ہوتی ہے تو چلی جائے. حضرت مولانا عبد الشکور الدین پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے, سمیہ نے ابو جہل کو تڑپ کے کہا ہے, ابو جہل تجھے اپنی جفا پہ ناز ہے, مجھے محمد کے ساتھ اپنی وفا پہ ناز ہے. ادھر آسمنگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما جگر آزمائے. ابو جہل نے پھر صرف دھمکی نہیں دی, سچ میں اس اونٹوں کو دائیں بائیں چلا دیا ہے. سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. حضرت دین پوری فرمایا کرتے تھے سمیہ کے خون کے ٹکڑوں سے بھی محمد سے وفا کی خوشبو آ رہی. میرے دوستوں, وہ لوگ تھے غلامی رسول میں جان دینے والے, وہ لوگ تھے پیغمبر کے نام پہ کٹ مرنے والے, وہ لوگ تھے اپنے آقا کی عزت و حرمت پہ قربان ہونے والے. سیدنا زید بن دسنا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ تختہ دار پہ کھڑے. ذرا سوچئے, آپ کو یہ کوئی کہانی یا افسانہ قصہ نہیں ہے, حقیقت ہے. حقیقت چند انچ کا فاصلہ ہے پھندے میں اور گردن میں, چند لمحوں کا وقفہ ہے تختہ دار پہ لٹکنے میں. اور کہا کیا جا رہا ہے کہ کہہ دو ایک بار کہ غلطی ہو گئی, وہ جس نے کلمہ پڑھایا اسے لاؤ نہ پکڑ کے لٹکانا تو اسے لٹکاؤ, ہمیں خواہ کیوں پھانسی پہ ڈال رہے ہو, اتنا کہہ دو چھوڑ دیں گے. جواب سنیے ان دو محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا جنہوں نے غلامی رسول میں موت ہی قبول کرا, اس کا عہد کر کے دکھایا اور اس کو اوپر عمل کر کے دکھایا. کیا کہا بھلا؟ ہم نے کہا کیا کہا, دوبارہ کو
کہہ دو زبان حال سے بتاؤ سے ایک شاعر نے اپنے انداز میں رقم کیا ہے، کہتا انہوں نے کہا یہ سب کچھ ہے گوارا مگر یہ ہو نہیں سکتا میرے آقا کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے۔ جان دے سکتے ہیں محمد مصطفیٰ کی عزت کے لیے قربان ہو سکتے ہیں، حضور کی عظمت پہ آنچ آنا گوارا نہیں۔ یہ لوگ تھے جان دینے والے صحابی رسول ہیں، اپنے ساتھیوں سمیت کسی جگہ جھڑپ ہوئی، کافروں سے مقابلہ ہوا، گرفتار کر لیا، بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ ہے وہ نئے دین کے پیروکار، ایسی سزا دوں گا اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ اچھا تیل کا کڑاہا آگ پہ چڑھایا، ایک صحابی کو پکڑا جسم سے گوشت اور ہڈیاں الگ ہو گئی، آنکھوں کے سامنے یہ منظر کو دیکھا نا، صحابی رسول جو امیر لشکر تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بادشاہ نے بلایا انہیں کہہ دیا ہاں جی رو پڑے ہو نا؟ انہوں نے کہا ہاں رو تو پڑو، پھر معافی مانگ لو، چھوڑ دو حضور کا کلمہ، معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا اگر صحابہ کے آنسوؤں کی حقیقت پہچانتا تو کافر ہی ہوتا۔ کیا کہہ گیا تجھے صحابہ کی آنسوؤں کی حقیقت پتہ چل سکتی تو یہاں بیٹھا ہوتا کافروں میں صحابی کی آنسو کی قدر، اس کی حقیقت یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا صاحب ایمان جانتے ہیں۔ قرآن اٹھا کے پڑھیے ذرا صحابہ کے آنسو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور میں محبوبہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو سن کے یہ جو آنکھوں سے آنسو نازل ہو رہے ہیں، جاری ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، آنسو برس رہے ہیں، یہ دکھاوے کے آنسو نہیں، یہ حقیقت کے آنسو۔ صحابی کی آنکھ میں آنسو آئے تو بادشاہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ عالم و غیب نہیں ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ غیب کی خبریں نہیں جانتا، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ زندگی اللہ نے محمد مصطفیٰ کی عظمت پہ لٹانے کے لیے دی ہے، یہ تو آج پتہ چلا، پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آج حادثہ ہوا، اچانک گرفتار ہو گئے، صورتحال سامنے آئی، اب پتہ چلا ہے کہ وہ یہ جان تو اللہ نے اس لیے دی ہے کہ مصطفیٰ پہ نچھاور کرنی ہے۔ پھر روئے کیوں؟ ان کا رو اس لیے رہا ہوں کہ مولا پہلے بتایا ہوتا تو مجھ سے مانگ لیتے کہ ایک جان نہیں، اگر مصطفیٰ پہ نچھاور کرنے کے لیے دی ہے تو پھر جتنے جسم پہ بال ہیں اتنی جانیں دے تاکہ ایک ایک کر کے کملی والے پہ نچھاور کرتے جائیں۔ روتے اس لیے نہیں ہے، روتا تو اس لیے ہوں کہ حضور پہ لٹانے کے لیے صرف ایک جان ہے، کاش اتنی جانیں ہوتی جتنے جسم پہ بال ہیں تو ساری پیغمبر کی عزت پہ لٹا دیتے، تارے تیری آنکھیں کھل جاتی، تجھے پتہ چل دیتا کہ غلامی رسول میں موت قبول کرنے والے کون ہوا کرتے ہیں، پیغمبر کا دم بھرنے والے کون ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو آؤ آج ہم عہد کر کے جائیں، خالی نعروں پہ گزارا نہ کرو یار، میرا اس میں سے کوئی کمیشن نہیں ہے، آپ اگر سنت پہ عمل کرنے لگ جاؤ گے، آپ رسول اللہ کی اداؤں پہ عمل کرنے لگ جاؤ گے، آپ اپنی زندگی کو حضور کی سنت و سیرت کے سانچے میں ڈھال لو گے تو اس میں سے کہ مجھے الگ سے کمیشن تھوڑا ملنا ہے، ہاں میرے کہنے پہ آپ عمل کرو گے برابر کا اجر اللہ مجھے بھی دیں گے، آپ کی بھی زندگی سمجھ جائے گی، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ محمد مصطفیٰ کی وہ سیرت جو اللہ کے قرآن کے ذریعے سے، پیغمبر کے صحابہ کے ذریعے سے اس امت تک پہنچی ہے، وہ سیرت ہمارے لیے عمل کے لیے ہے، صرف پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی میں اپنانے کے لیے ہے۔ گلیاں بازار سجانے والے آج وعدہ کر کے جاؤ، ہاتھ کھڑا کر کے اپنے جسم کا انگ انگ مصطفیٰ کی سنت سے سجائے گے، کرتے ہو وعدہ؟ بس یہی میرا پیغام ہے، آقا کی اداؤں کو دل و جان میں بسا لو، اللہ کے محبوب کو محبوب بنا لو۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت بیان فرما رہے تھے خطیب اہل سنت اور مولانا محمد عثمان بن ترکی صاحب۔ ابھی ہمارے آخری خطیب جو ایک طویل سفر کر کے میاں والی سے تشریف لائے ہیں اور مسلسل 8 گھنٹے تک ہم نے سفر کیا ہے،
آپ احباب بہت خوبصورت بیان ہے انشاءاللہ آپ تشریف رکھیں تو بیان ہے بعد نماز ہوگی پھر کھانا بھی ہوگا اعلان سے بات فرما لیں 20 اکتوبر کو روز جامعہ فروخیہ والٹن میں ساقیہ کوثر کانفرنس ہو رہی ہے جس میں مولانا شاہ نواز فروخی صاحب مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب مولانا کافی احمد نصیر اور دیگر تشریف لا رہے ہیں آپ احباب کو تشریف فرمائیں اب بلا تاخیر آج کی ہمارے سنیمان کے محفل کے مہمان خصوصی